جنوبی ہند میں مسلمانوں پر جو آپ کے علمی احسانات ہیں وہی آپ کا تعارف ہے۔ آپ کی یہاں تشریف آوری دارالعلوم وقت دیوبند سے آپ کی غایت درجہ محبت اور خانوادہ قاسمی سے ایک طویل عرصے پر محیط قوی روابط اور قلبی تعلق کا ثبوت ہے۔ حضرت والا سے مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الطیبین الطاہرین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار باوقار میں ہدیہ درود و سلام۔ اس مبارک مجلس میں ہمارے مخدوم محترم صدر جلسہ دامت برکاتہ اور دارالعلوم وقت کے حضرات اساتذہ اور ملک بھر سے تشریف لائے ہوئے علماء اور دانشوران تشریف فرما تھے، اور ان کے خطابات سے ہم نے آپ نے استفادہ کیا۔ میں دور افتادہ ایک چھوٹا سا طالب علم، مجھے بھی اس مجلس میں حاضری کا حکم دیا گیا اور میں نے اسے اپنی سعادت اور خوشبختی سمجھی اور یہاں حاضر ہو گیا، لیکن واقعتاً کسی طرح میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا کہ اس مبارک اور عظیم محفل میں ان بزرگوں کے سامنے لب کشائی کروں، لیکن تعمیل حکم میں کچھ نہ کچھ کہنا ہی ہے۔ بزرگان محترم، جیسا کہ ہم سب کے علم میں ہے، آج کی یہ تقریب حجت الاسلام اکیڈمی کے قیام اور اس کے کارناموں کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے، اور خصوصیت کے ساتھ جیسا کہ ابھی شیخ الحدیث حضرت مولانا نے حضرت حکیم الاسلام نور اللہ مرقدہ کا بڑے جذباتی انداز میں ذکر فرمایا، واقعہ یہ ہے کہ یہ طالب علم بھی اسی نسبت اور اسی تعلق کی بنا پر یہاں موجود ہے۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا اس وقت سے حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک خاص قلبی تعلق اور رابطہ مجھ ناچیز کو رہا ہے۔ مجھے حیرت بھی ہے اپنے ان حالات کو سوچتے ہوئے کہ جب دارالعلوم میں باقیات صالحات ویلور کی طالب علمی کے زمانے میں، بلکہ طالب علمی کا بالکل ابتدائی دور، اس وقت ہم کم سن طلباء کو پتہ چلا کہ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بنگلور تشریف لے جا رہے ہیں براستہ مدراس، اور مدراس سے رات کی ٹرین سے حضرت کا سفر بنگلور کے لیے ہو رہا ہے۔ بنگلور سے مدراس سے بنگلور جانے والی گاڑیاں راستے میں ویلور سے گزرتی ہیں، جس کا اسٹیشن کاٹھواڑی کے نام سے مشہور ہے۔ مجھے بھی خیال آیا اور ہمارے
ساتھیوں کو بھی یہ جذبہ پیدا ہوا کہ حضرت بنگلور تشریف لے جا رہے ہیں، ویلور واپس ادھر آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ اسی سفر کے دوران ہم کو حضرت سے ملاقات کا شرف حاصل کر لینا ہے۔ طالب علمی کا وہ زمانہ جو بے نیازی کا ہوتا ہے یا بے فکری کا ہوتا ہے یا دور اندیشی کا نہیں ہوتا۔ رات کے 12 بجے ٹرین پہنچتی ہے کاٹھپاڑی، 9 سوا 9 بجے مدراس سے چلتی ہے، 12 بجے رات کو 12 منٹ کے لیے کاٹھپاڑی میں رکتی ہے، اس زمانے میں رکتی تھی، اور آگے صبح کو وہ بنگلور پہنچتی ہے۔ ہم نے طے کیا اپنے ساتھیوں نے، ہم شاید ہدایت النحو پڑھتے تھے یا اسی جیسی کتابیں، جماعت اس وقت شاید دوم کی تھی۔ ہم نے کہا چلے، تو رات کو 12 بجے ہم اسٹیشن پہنچے۔ 4 میل کا فاصلہ، یعنی تقریباً 7-8 کلومیٹر کا فاصلہ مدرسے سے پہنچ کر آج بھی حیرت ہوتی ہے اس جرأت پر کہ حضرت والا فرسٹ کلاس میں ہے، گاڑی رکی اور نام دیکھے تو اس میں حضرت کا اسم گرامی، دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا، بند ہے فرسٹ کلاس کے سب دروازے بند، لیکن زور زور سے ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا، اور پرانے زمانے کا وہ فرسٹ کلاس، آج کی ترتیب نہیں تھی، وہ ایک ہال کی شکل میں ہوتا تھا وہ، اور اس میں ادھر ادھر برتھ ہوتی تھی۔ دروازہ کھلا، ہم لوگ بے تحاشا داخل ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے، حضرت ایک برتھ پر اور بستر پر آرام فرماتے۔ ہم نے جا کر زور سے سلام کیا، حضرت اٹھے، بیدار ہوئے نیند سے اور اٹھ کر بیٹھے۔ ہم نے اپنا تعارف کرایا کہ حضرت واقعات صالحات کے ہم طلبہ ہیں، آپ سے ملنے کے شوق میں آئے۔ یہ گستاخی اور بے ادبی اس دور میں کس طرح ہم سے ہو گئی، آج بھی مجھے تعجب ہے۔ تو حضرت کا نورانی چہرہ دیکھ کر، آپ سے مصافحے کا شرف حاصل کر کے جو خوشی اور مسرت ہم کو ہوئی، اور حضرت کی گفتگو سے جو نشاط پیدا ہوا، اس کی لذت آج بھی محسوس کرتے ہیں۔ حاضرین گرامی، اس زمانے سے برابر حضرت سے قلبی تعلق رہا، اور جب کبھی حضرت کا سفر ہوتا ہم ضرور اس علاقے میں پہنچتے، ان بستیوں میں جاتے جہاں جہاں آپ کے خطابات ہوتے تھے۔ مدت ہوئی، پھر دارالعلوم سبیل الرشاد کا افتتاح عمل میں آیا، اور اس کا تعلیمی معیار بڑھا، اور بخاری شریف کا درس ہوا، اور جلسہ دستار بندی منعقد ہوا۔ تو سب سے پہلے جلسہ دستار بندی میں حضرت حکیم الاسلام ہی کو حضرت محتمم صاحب والد محترم نے دعوت دی اور حضرت تشریف لائے۔ تو یہ اسی قلبی تعلق کا سلسلہ ہے جو حضرت حکیم الاسلام سے اور اس کے آپ کے پورے خاندان سے ہم جیسے کمزوروں کو اور ناکاروں کو رہا ہے۔ بزرگان محترم، حجت الاسلام اکیڈمی کے سلسلے میں جب اطلاع ملی اور مجھے یہ بتایا گیا کہ حضرت حکیم الاسلام کے بارے میں بھی ایک مبسوط سوانح تیار ہو گئی ہے حیات طیب کے نام سے، اس کا اجرا بھی ہوگا اور حضرت کا ذکر بھی ہوگا، اور حضرت کے کارنامے اور اخلاق و اوصاف و فضائل بھی بیان کیے جائیں گے، تو باوجود اپنی نااہلی کے اس مجلس میں حاضری کا ارادہ کر لیا۔ میں حضرت مولانا محمد سفیان صاحب دامت برکاتہم کا بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے بڑے اصرار سے مجھ چھوٹے کو بلایا، دعوت دی اور حاضری کا حکم دیا۔ بزرگان محترم، حاضرین کرام، حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب
رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مجھ ناچیز کے جو احساسات ہیں اور جو جذبات ہیں، ایک موقع پر میں نے اس کا ذکر تحریری طور پر اس پرچے میں جو سبیل الرشاد سے نکلتا تھا سلسبیل، اس میں لکھا تھا، اپنی تسلی کے لیے ان میں سے اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت حکیم الاسلام علم و حکمت کا چمکتا ہوا چاند تھے، جس کی خنک اور ٹھنڈی چاندنی ہزاروں کے لیے وجہ سکون اور سامان قرار تھی۔ کسی بھی محفل میں آپ قدم رنجہ فرماتے تو واقعی ایسا محسوس ہوتا کہ ماہتاب علم و حکمت طلوع کر رہا ہے، چادر مہتاب بچھتی چلی جا رہی ہے، اور دل و دماغ سکون و طمانینت کی ایسی لطیف کیفیات سے آسودہ ہوتے چلے جاتے جن کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ آپ حکیم الاسلام تھے، خطیب الاسلام تھے، فخر الاماثل تھے، زبدۃ الافاضل تھے، عظیم المرتبت تھے، رفیع المنزلت تھے، رئیس المتکلمین تھے، سلطان الواعظین تھے، میر کارواں تھے، پیر رہنما تھے، سالار قافلہ تھے، سرخیل طائفہ تھے، یادگار سلف تھے، تاجدار خلف تھے، بزرگوں کی آبرو تھے، خردوں کی آرزو تھے، چشم و چراغ خاندان قاسمی تھے، گل سرسبز چمنستان تھانوی تھے، ملت اسلامیہ کی شان تھے، جماعت علماء کی آن تھی۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اتنے اوصاف عالیہ سے نوازا تھا اور آپ کی ذات بابرکات میں اتنے کمالات ودیعت فرما دیے تھے کہ ہر خطاب آپ پر جچتا تھا اور ہر لقب آپ کی کلاه افتخار میں نگینے کی طرح جڑ جاتا تھا۔ گل سرسبز چمنستان تھانوی تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت حکیم الاسلام کا جو رشتہ ہے، جو تعلق ہے، وہ سب کو معلوم ہے، اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ اس سلسلے کے جتنے بزرگان دین ہیں ان سے بھی ہمارا قلبی اور دلی تعلق اور رابطہ رہا ہے۔ حضرت حکیم الاسلام کے بارے میں حضرت حکیم الامت کے ملفوظات میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ جب حضرت حکیم الاسلام کو مدراس کے دور دراز علاقے سے پہلی بار دعوت آئی تو حضرت حکیم الاسلام اپنے شیخ اور پیر اور مرشد حضرت تھانوی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس بات کو سنا کر دعا کی درخواست کی کہ حضرت اس زمانے میں مدراس گویا شمالی ہند کے لیے بہت بڑا دور دراز کا علاقہ تھا۔ جماعت تبلیغ کے سلسلے میں جب ہمارا ایک مرتبہ سفر نظام الدین کا ہوا اسی زمانے میں، تو وہاں ہم کو بلایا جاتا تھا کہ وہ سب سے دور کے علاقے سے مدراس سے جو جماعت آئی ہے ان کو بلاؤ، حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ تو جب حضرت حکیم الاسلام نے حضرت تھانوی سے اجازت چاہی اور دعا کی درخواست کی تو حضرت تھانوی نے اپنے ہی مخصوص انداز میں دعا کی، خدا کرے یہ مد راس آئے۔ وہ سماج کتنا دیوس ہے جو لاکھوں ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بازار میں بیٹھنے کی اجازت دیتا ہے اور 4 شادیوں کی محض اجازت، اور وہ بھی خاص شرائط عدل و دیانت سے مشروط اجازت پر اعتراض کرتا ہے۔ جس ملک میں راتوں کے کلب ہوں، مادر وطن کی بیٹیوں کے بدن سے عصمت و عفت کا لباس رات بھر اتار کر تار کیا جا رہا ہو اور خدا کے غضب سے حکومت و سماج میں نیاز ہو، ایسے ملک کے چند ایسے سرفرے
مصلحین کو مسلم پرسنل لا کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے 100 بار خود تو شرمانا چاہیے تھا. جنہیں بے شرم سماج کو ٹوکنے کی بھی ہمت نہیں، ان میں اسلام کے فطری اور اعلیٰ و عرفہ قانون عصمت پر حرف زنی کرنے کی ہمت آخر کہاں سے پیدا ہے؟ محترم، حضرت حکیم الاسلام کی مبارک زندگی جس استقبال کے ساتھ، جس اعزاز و اکرام کے ساتھ، جس توجہ کے ساتھ لوگوں کے درمیان گزری، اور جہاں آپ تشریف لے جاتے تھے وہاں میں نے ابھی عرض کیا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی حکمران اپنے قلمرو کا دورہ کر رہا ہے. ابھی حضرت مولانا شیخ الحدیث صاحب نے بڑے درد و علم کے ساتھ فرمایا تھا کہ حکیم الاسلام کی زندگی کی مناسبت کیسے صحابہ سے ہے اور کس طرح انہوں نے برداشت کیا. اس میں لکھے ہیں عظیمت حکیم الاسلام کے دور ضعیفی اور پیرانہ سالی میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کو سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا، آپ کے لیے دیدہ و دل فرش راہ کیے جاتے، آپ کی طویل و زرین خدمات کا بھرپور اعتراف کیا جاتا، عقیدت و محبت کے پرخلوص نذرانے پیش کیے جاتے، اور اعزاز و اکرام کے بلند ترین منصب پر آپ کو فائز کیا جاتا. اس کے برخلاف ناشکری، ناسپاسی اور احسان ناشناسی کے ایسے نفرت انگیز نظارے دکھائے گئے اور دناعت طبع اور خست جبلی کے ایسے مکروہ مظاہرے کیے گئے کہ نبض عالم تھم تھم گئی. بزرگان محترم، حضرت حکیم الاسلام کو اللہ تبارک و تعالی اعلیٰ مناصب عطا فرمائے. ان کی تمام خدمات کو پوری امت کی طرف سے ان کی خدمات کے لیے جزائے خیر عطا فرمائے. یہ ادارہ حضرت حکیم الاسلام کا قائم فرمودہ آج ترقی کی راہ پر ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہاں ایک نیا ادارہ قائم کیا گیا جو ہمارے نوجوان عالم دین مولانا شکیب صاحب کی نگرانی میں اور ان کی صدارت میں بہترین خدمات انجام دینے کے لیے تیار ہے اور خدمات انجام دے رہا ہے. میں اس موقع پر اس مبارک حجت الاسلام اکیڈمی کے انعقاد پر سب کو مبارکباد دیتا ہوں. ہمارے ہم سب کے مخدوم محترم حضرت اللہ دامت کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں، اور حضرت مولانا سفیان قاسمی صاحب نائب محتمم دارالعلوم وقف دیوبند کی خدمت میں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس ادارے کو مزید ترقیات سے نوازے. اس مجلس میں مجھ جیسے طالب علم کی لب کشائی مناسب نہیں تھی، لیکن پھر بھی چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی، اور پھر ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت مولانا سفیان صاحب قاسمی دعوت برکاتہ کا کہ انہوں نے مجھ چھوٹے کے ساتھ اعزاز و اکرام کا یہ معاملہ فرمایا. آپ حضرات کا بھی ممنون ہوں کہ میری سما خراشی کو برداشت فرمایا. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں پھر ایک بار درود و سلام پیش کرنے کی سعادت پاتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.